صلاح الدین ایوبی آخری وقت رو پے سی، دو گلاں تو رویا سی، یا اللہ تو اے جی تلوار کیوں نہیں بنائی جیڑی میرے بھی سینے چ لگ دی، میں شہادت نہیں حاصل کر سکا. اے رو پے سی صلاح الدین ایوبی جدو موت آئی. تے دوسری گل تو رویا سی، یا اللہ تو مینوں موقع ہی نہیں دیتا، نہ میں تیرا گھر ویکھ سکیا نہ تیرے نبی دا گھر ویکھ سکیا. حضور ساری صلاح الدین ایوبی حج نہیں کیتا ساری زندگی. میں ان سے پوچھتا ہوں 50 حج کرنے والوں سے، کس منہ سے حضور کے سامنے جاتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کا تو آج صدیاں گزر گئی، کیوں جی 581 ہجری یعنی 6ویں ہجری جو ہے نا آپ دا وصال تے اج کیڑی ہجری ہے؟ تو کتنے 100 سال ہو گئے صلاح الدین ایوبی نو. اے تیرے 50 حج کیتے، تیرے تے پتر بھی نہیں جانتے تو 50 کیتے یا نہیں، جنہیں ایک بھی نہیں کیتا لیکن نبی دی عزت تے پہرا دیتا. نبی دی عزت تے پہرا کنج دیتا. مسلمانوں دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جنرل برنس انہیں مسلمانوں کے قافلے تے حملہ کر دیتا. مسلمان نے ہتے سن اوپر بڑا اٹھے، ہائے ہائے شروع ہو گئی. وہ برنس کہنے لگا ہے نا محمد حکم ادعو ینصرکم، انہیں طنز کیتا. انہیں کہا تم جو کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں، نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے. یہ لفظ اس نے کہے صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی. اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی. صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، منت منی، نے کہا یا اللہ میں نے موت نہ دینی، میں آج تیرے سامنے 2 منتا مان رہا. ایک تو میں ساری سلطنت لٹا دیاں گا، خزانے تے ذخیرے سارے صرف کر دیاں گا، بیت المقدس میں صلیبیوں کو واپس لے آواں گا. تو یا اللہ دوسری میری منت اے وے لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَكَّسَ الرَّسُولَ. یا اللہ دوسری میری منت اے وے کہ برنس جنہیں اے گل کی تھی اے نا محمد حکم ادعو ینصرکم. حضور کتنے جملے، حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہے نیٹ کے ذریعے. بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا. بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلاں ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی. اسی ہوتے تھے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی ادو اگ نہ رہی. ساڈے نال گلاں کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی. صلاح الدین ایوبی 3 جملے بردائے نا محمد حکم ادعو ینصرکم. اتنا جملہ کیا صلاح الدین ایوبی منت منی، انہیں کہ یا اللہ میں نے موت نہ دینی، میں اپنے ہاتھ نہ انہوں قتل کرنا ہے. انہی جرأت کے لیے تیرے نبی دے خلاف گل کیتی نے. حضور دے خاکے بنتے رہن، شاہ جی نے حیران واسطے محنت کیتی جائے. حضور کیسا اس پاکستان کی خدمت ہے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ سید کوئی کھڑا ہو جائے ایم این اے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنے گنڈے ہوں تو سید کو ہرا کر گنڈوں کو ووٹ دلوانا ہے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا، ہماری بچیوں کی عزتیں تو اس لیے لٹی تھی کہ لبیک کا جو نعرہ لگائے گا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا. جو ختم نبوت پر تقریر کرے گا، نو دولتی کمیٹیاں وہ کہیں گی ہم آپ نے ختم نبوت پر تقریر کی اس لیے کہ ہماری جماعت نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور تم ہماری جماعت کو ہٹ کر رہے ہو اور اس کو چوٹے لگا رہے ہو. تم کون ہوتے ہو نبی کی بات کرنے والے؟ ہماری جماعت کی بڑی عزت ہے. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر تقریر کرنے والے سید کو مسجد سے جواب دیا جائے گا. میں جس پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کیا سارے جہان ارب جہان بھی ہون اس خاک برابر نہیں ہو سکتے جتنے میرے آقا نے ایک باری پاؤں مبارک رکھا. پاکستان دے پتر نہ ہونتے جتنے پاک نبی دی عزت نہیں سن تو بھی سن تیرے یار بھی سنے. جتنے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتنے حضور کی عزت پر بات کرنا جرم بن جائے اور لبیک کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کہا جائے لبیک ہی کھڑے ہوئے تھے اور تیرے باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے. کھڑا تو محمد عربی کے دین کے لیے ہونا تھا نا. انہوں نے میری تقریر مجھ پر اس پر پابندی لگنی چاہیے. اگر میری تقریر غلط ہے مجھے پکڑ کر لے گئے 13 ربیع الاول شریف کو تو مجھے ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھا جو ہے تو کرنی تو ہے. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جلیا پڑھا جو ہے تو کرنی ہے.
تو ہوں میں دسنا دی لیکن ایک گل ضرور ہے کتا ہوئے وفادار ہاں جی کتا ہوئے وفادار ہر چارپائی تھلو روٹی نہ جا کے کھانا ہوئے نہ ایک کو دار تے بیٹھے ہاں جی کتا ہوئے وفادار تسی ویکھیا جڑا ہر چارپائی تے ہوٹل تے روٹیاں تلاش کر رہا گڑے کسے پٹا پا کے گھر کد نہیں پتا میرا یہ رکھوالا ہے کتا بھی لوگ نسلی رکھتے ہیں سمجھ آئی نا میں ایسا حالت ہے جو گھسیٹ کے لے گئے رات 4 جنوری کی رات 4 بجے میں تھانے جب CIA پہنچا تو میں مدینہ پاک تو فون آ گیا کتا ہوئے وفادار میں فون آ گیا قاری صاحب کا میں کہا قاری صاحب خیر ہے ٹائم ہے تسی میں فون کر رہے ہو انہوں نے کہا جناب میں حضور دی گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے آتے میرا دل کر رہے سی بار بار میں استادہ نو فون کرا میں کہا قاری صاحب یہ گل نہیں تسا نہیں کیتا مالکاں کروایا میں اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہونا اسی ویکھ رہے ہیں جو کچھ تیرے نال ہو رہا کتا ہو یا رسول بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے میری زندگی کا یہی مقصد ہے با حضور دی امت این کر کے حضور نال پیار کرے این کر کے حضور نال پیار کرے بس اے نالا لگ گیا تو کفر اسی دن ساڑھے پیرا جا جانا اسی ڈر کے پیار حضور نال کرنے ہیں ڈر کے پیار اے جڑا نا اس طرح کر کے حضور خود پسند فرمانے میری امت این کر کے میرے نال پیار کرے میدان عہد کی طرف جانے حضرت ابو دجانہ نے حضور تلوار دی تھی حضرت ابو دجانہ ایم چلے پہلوانہ دی طرح انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول حضرت ابو دجانہ ایم چلے پہلوانہ دی طرح فرمایا جو رسول اللہ میں نے تلوار دی تھی اور پچھلی صفحہ نہیں کھڑے ہونا اور پہلی صفحہ کھڑے ہونا ہے جب ابو دجانہ ایم چلے نا پہلوانہ دی طرح کافرہ دے سامنے تو حضور نے بیٹھ کے فرمایا چال اللہ نے بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے کون کوئی سمجھ آئی گا پاکستان میں کہتے ہیں سپیکر صرف جو ہے نا وہ اذان کے لیے استعمال ہوگا اور خطبے کے لیے استعمال ہوگا میں کہا نعت کہتے نہیں نعت کی اجازت نہیں میں کہا ذلیلو اور ساڑھے فقیر مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں 2 دنوں تو بعد پھانسی کی سزا سنا دیتی تو سویرے شاہ جی نو پکڑ کے بازو کو انگریز فوج پھانسی دے پھندے کی طرف لے جا رہی سی تو مولانا سید کفایت علی کافی جب پھانسی دا پھندا ویکھیا تے آپ این چلے پہلوانا دی طرح تے تازی نعت لکھی پڑھی نہیں تازی نعت لکھی نال جڑے انگریز سن او کمن لگ پے انہاں کہا بابا تینوں کی ہویا فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن مولانا تازہ نعت لکھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے سونیاں بتیاں اے محفلاں مولانا سید کفایت علی کافی سجا گئے پھانسی کے پھندے کی طرف این جناب او فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڈا انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویک کی بھی تازہ نعتہ لکھیاں تسی کہندے ادھر سبھی دے نعتہ نہیں پڑھے تسی کون ہوں دے گل کرنے یہ پاکستان تو بنا ہی حضور کے نالان پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائے گی مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے اتنے سپیکر جدو مولانا پڑھ دے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا گھر ساری مسلمان ماما بیٹھا بھی کہتے ہیں سنیا کہتے ہیں باجی حضور دی شان ہے حضور جدھر ندا پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے
پورے ملک کے اندر جناب سپیکر مسجد نے اتار دو. کیوں اتار دو جی؟ کہ پاکستان اس واسطے پڑھے سی بھی اللہ کا نام نہیں اترے سپیکر لینا. اے نوجوان بچے، یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، میں اپنے مسجد کے سپیکر نہیں اتروں گا، بالکل بالکل نہیں. میں کہ مولوی خادم کو پہلے گولی مارو کہ پھر لاش لے جاؤ. میرے ہونے رب کے گھر سپیکر کے میں اترا، اپنے گھر کی ٹوٹی کوئی نہیں لاؤ دینا، رب کا گھر کوئی لوگے. حضرت میاں محمد صاحب سن نا کھڑی شریف آئے جوئیاں، ایک پنڈ ہے میرپور کے قریب جوئیاں. وہ جوئیاں پنڈ کا ایک بابا سی، وہ میرپور تاریخ سی، تے رات انہوں آ گئی کھڑی شریف. تے میاں صاحب نو کہنے لگا کہ میں رات رہنی، سویری میری تاریخ ہے میرپور. میاں صاحب فرمایا تو جا کے مسجد وچ رہو. تے بابے نے گل بڑی پتے دی کی تھی میاں صاحب نو، کہنے لگا تو محمد ہو کے نہ رہن دے گا تے وہ خدا ہو کے رہن دے گا. پھر ساری زندگی میاں صاحب وہ پنڈ جاندے رہے، انہیں گل میں بڑی سمجھائی. انہیں کہا تو محمد ہو کے اپنے گھر نہ رہن دے گا تے وہ رب ہو کے اپنے گھر رہن دے گا. گل کوئی سمجھ آئی؟ کتنی بڑی گل کر دی تھی میاں صاحب. ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو، اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو. تسی ساری بنیادی تعلیم بھی سارے کو کھسنا چاہتے ہو. جدو مسجد آزاد ہوتی، گھر ٹی وی چل رہے ہوئے، بچے کھیل رہے ہوئے، مہمان آئے ہوئے، جناب شور مچے ہوئے، کسی خاتون کا دوپٹہ ظاہر گھارے سر تو سرک بھی جاوے، جدو اللہ اکبر ہوتی سارے بزرگ کہتے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ. ہو رہی عورتیں دوپٹہ کر لیں گے، اپنا جناب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کی اللہ اکبر. ذلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے سپیکر جو ہوئی ڈر گئے ہو، خیر ہے اور ڈر گئے ہو. یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں. حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مسنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے. انہیں خط لکھا کہ جنگ کیا لمبی ہو گئی. فرمایا توجہ، چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا. انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ. فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو. کہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جو لبیک والے اٹھے تو مدد آئی نہیں. لبیک کے لیے تو ہم زندہ ہیں، لبیک کے نعرے کو میں نہیں روک رہا. یہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی بات سنیں، لبیک ہی تو ہے، یہ بھی لبیک ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. ہاں جی، تو جو یہ نہ کہے کہ لبیک کا نعرہ روک، نعرہ نہیں روک، اس لیے وہ تو ہماری زندگی ہے. ہاں جی ہاں جی. شاہ صاحب نے اندر ڈائری لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لبیک کا مطلب کیا، وہ خود ہی کبھی سنائیں گے. توجہ، صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو. حضور گل بڑی پتے کی لکھی، اللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہیں کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ انہیں کی مدد کرتا ہے. تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد کرو. علماء بیٹھے یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جواب بعد میں آئے گی. پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیا ستیا تو دین کوئی نہیں آنا. یہ ستیا ستیا تو تقریر نہ خالی دین آنا، تو 72 سال پاکستان قدم میں دین آ چکے ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے. ایک ہتھکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں. میں کہ چلے پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مار رہے ہیں، غلامی رسول میں موت کی قبول ہے. موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے. خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا شالا کو دلا کبھی نہیں مناوے. شالا بوس دلا کبھی نہیں بناوے.
باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے. آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے. خالد نہیں دنیا سے گیا، موت جس ویلے آنی وہ ٹائم پہ ہی آنی. بوز دلیہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے. کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے. لبیک کا معنی حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر. اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اقبال کہنا غلامی کتے نال بھڑی، ذخور غلامی جو سزا خار ترس من ندیدم کے سجے پیشے سجے سر خم کر. اقبال کہتا ہے کہ خور غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سار نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. غلامی کتے نال بھڑی. اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہنا غلامی کتے نال بھڑی کہ بے یقینی غلامی نال بھڑی. نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر، تو واپس جا کے تبصرہ کرے کن جائے گا؟ تو ٹھیکیدار ہے کن جائے گا؟ تو تیری اتنے ہی کام میں تو محنت کر. جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی انہوں نے یہ تو نہیں پتا بعد اس کا اثر کس طرح بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا سی کہ حاضر ہے نا اسلام واسطے. اور 14 صحابہ کی شہادت ہی بنیاد بن گئی، 2 سپر پاور ڈھامنے کی بنیاد بن گئی. تھی اج محنت کرو، سارے ویلے نہیں آئے گا، سارا نسل گیا وہ نہیں آ گیا تو انہوں نے نسل لے گیا. لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے. تبصرے نہیں سننے کسی سے. ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑی گلا لوگ کرن گے تے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے. انہیں کہ اینج کنج ہونا ہے. مولانا صاحب جی ہو جائے بھی تھی کہو ڈاکو ان کے ہو جائے میرے بارے لوگ جو مرضی گل کرنا، ایک گل تھی ضرور کرنی. انہیں کہ یار مولوی صاحب جیوں جی بھی گلا کرتے اج تک اسی انہوں کے منہ چ نہ انہوں کے پیو کے پبل سنیا نہ انہوں کے دادیاں کا. جب انہیں گل کی انہیں کوئی کی یار کی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علما مجھ پساب اللہ. اتنا تو گل تھی یار کم از کم ساری حمایت کیتے کرو. مولانا صاحب کبھی روٹی ٹکر کی گل نہیں کی. مولانا صاحب اج اتنا عرصہ ہو گیا کبھی بھی چندے کی گل نہیں کی. یہ ساری دنیا میں گل پریشان کر گئی. اندر بھی شاہ جی کو یہی تفتیش کرتے سن، میرے کو بھی یہی کرتے سن. آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ایسا کہ تھی دسو کون دینا؟ سارے موبائلوں کے ٹیپر تو لائیاں. ہو سکتا سارے نال موڈے نال جڑیا بندہ بھی تھوڑی ایجنسیاں تو ہوئے. ہر بندے کی قیمت ہے نا، یہ تو رب جنوں بچا لے. کیوں جی حضرت عبداللہ بن رافع سامی رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں ادھی تین مملکت دے دیا گا. آپ نے فرمایا اللہ آتے تنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینے تو کدے سامنے گل کی میں محمد عربی کا غلام ہاں، تو ساری بادشاہی دے دے پھر ساری دے دے سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں حقیقت بات ہے پتہ تو نہیں ہوتا. لوگ حق کیوں چھڑتے ہیں؟ حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی. حفیظ جلندری جنہیں پاکستان کا ترانہ قومی ترانہ لکھا، بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. کوئی موقع بنے ہونا انہیں حق گل نہیں کی تھی ہونی. یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت انہوں نے کبھی زندگی جو حق کرنا نہیں گل کی. بھائی میں کدھر میں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے، یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں کہ دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق کے اسدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے.
دینا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو روزی کے لیے نا کہتا ہے حفیظ رزق رزدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، کتے نہ بھی بندہ پورا نکل جائے وہ بھی رات کھا کے سوندے۔ ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں تو بس جلسے میں گیا تھا، انہوں نے کہا شاہ جی فرمانے جب میں نے گرفتار کیا تو میں دیکھا بتی خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں، تو کہنے ایک بار تو بندہ ظاہر بات ہے ہلتا آپ نے جو کہنے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا، خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا، تو میں کیا جو میں نے مار بھی دین کے نا تو کہنے کے تیرا طرف بیٹھنا تعلق ہے کہ نہیں، تو میں کہوں گا تعلق تو دور والی گل ہے، میں لبیک دا وارث ہاں، باغاں نوں تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے جڑا جنگل وچ رک کلا کھڑیا ہو باغاں نالوں ساواں کیویں ہو گیا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ بندے خاص توکل والے بنا مشقت کر دے، اور جن توکل رب تے کیتا ہی کھڑے نہیں انہاں نوں کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے، یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں، تو جس کو تنخواہ تو ملتی ہے ہاں تو وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، یہی مسئلہ تھا اندر بھی کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے، میں نے کہا چلو تو آپ کو پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا، تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ۔ حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن کے سردار جب رسول اللہ نے غزوہ حنین کے موقع پہ مال دیتا نا سردار سن تو واپس جا کے قبیلے کہنے لگے ما روایت ولا سمعت بواحد فنا سے کل بسم محمد اوفا واعطى للجزيل للمجتد ما وطا بشا يخبرك عما في غد، انہوں کہا نہ میں حضور جے کوئی دیکھا نہ کوئی سنیا، حضور اتنا دین دے 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 کہ پھر یہ نسل میں بھوک نہیں رہ جاتی۔ ایک ہی بات ہاں جی سانے کو پوچھتے ہوں حضرت نے بھی لکھاں روپیہ خرچ کیتے اسی اتنے چیز کہتے تک آیا سارے بچے نوجوانوں نے اپنی جیبوں میں کتنے کتنا مار کھولو چھریاں پٹاخے یہ وہ، کئی لوگ میں بزرگی آئی ہوئی شروع میں کیا میں کہا چلیا بعض دفعہ چیزیں ضروری ہو جان، کوئی سمجھا کر او کوئی سمجھا کر ہاں جی کوئی سمجھا کر جنگ یرموک اور جدوں آیا نا وہ مہان جرنیل صحابہ کے چہرے ویکھے جنگا لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک، یہ نہیں بڑا تھکے سن انہوں نے ویکھے تھکے صحابہ کبھی تھکے نہیں، پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ تلواراں پگڑیاں، تو کہنا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع فعلموا الی ان اوتی كل رجل منکم عشرة دنانیر وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها، کہو جلے ہو تسی مدینہ پاک کے تانوں بھوک لنگ کٹ کے لے آئے تانے تم بھوکے ہو، صحابہ نے کیا انہوں نے کہا نالے تانوں بھوک لگی نالے تانوں کپڑے کوئی نہیں، آؤ ہر فوجی نے بھیجو 10-10 دینار دیاں گا سونے دے، سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا، روٹی کے پیسے دے دیاں گا، گندم لے جاؤ بوریاں لد کے، پریشان نہ ہونا آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا، پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پینا ساڈے نال لڑن، ایڈے وڈی انہیں گل کی تھی میں شملیاں پٹا کے گل کر انہیں جب یہ گل کی تھی نا حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا، حضرت خالد بن ولی فرمانے نہیں میں دینا، فقال خالد توجہ جی اے بار سنیے تو باقی دے فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك، حضرت خالد بن ولید فرمان لگے ایک گل نہیں اسی آئے ضرور مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جے تو گل کی انج نہیں گل غیر او گل وچ ہو گل بھی اور بھی میں کر لیا اچھا ایویں گلا کرنے اچھا ایویں لگے پھر پیا غیر ہو فرمایا گل بھی اور گل وہ نہیں جی تھی انہیں کہا وہ کہڑی گل ہے انہیں کہا کن کھول کے سننا جی سارے بارے یوں یوں کر دیں
جی ویکھیا لبیک کرے نہ کی ہویا ویکھیا کڑیاں لگ گئی ویکھیا جیل میں چلے گئے توبہ کرو میں آخیا کمینیا تین پتہ ہی کوئی نہیں میدان عہدے تو میرے آقا مولا خود جلوہ گر سن دس اتنے کہڑا صحابی سی جڑا زخمی ہونے تو بچیا 700 کہڑا سی جڑا زخمی ہونے تو بچے 70 71 تو شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ کے جگر کے کلیجہ اگلے کر لیا عبداللہ بن جاش کے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگ گلے وچ پا لے کیوں جی اتنے کوئی رہا خود رسول اللہ لوگ آتے پر تو پھر کی کمے گا اتنے یہ بولی تو منافقہ دی ہے جب مسلمانوں کے اوکھا ویلا آئے تو منافق تاندے دے دے ہونے جب مقام شوق تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تو میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تو کہنے لگے الذین قالوا لاخوان وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا اور کہنے لگے انہوں نے کیوں کیا سی میدان عہد جاؤ اسی واپس نہیں آ گئے اسی بچ نہیں گئے یہ تانے تو حضور منافقہ نہ کرنے دینا کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہے یار پیچھے رہ گئے خوش نصیب تو سن جڑا ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لگائیاں بولیاں نہ بولے کرو بالکل تو پھر تو کربلا شریف وچ خاندان رسالت کے بارے صرف لوگ کی کہنے لگے مشکل دین دے اندر آ جائے تو بندہ یہ کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا گنڈے کرتا ہے ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا دوسرے بیٹھ کے بک بک کر دو تسی مراد نہیں ہو وہ لوگ جڑے ہمارے خلاف بیٹھ کے بک بک کر دو کلمہ پڑھن تک یہ شہادت اقبال کہنا یہ شہادت دائر الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت کا دوسرے ساڑھے بہ کے دیکھے کی بنیا لبیک والے نا کی بنیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بنیا لو جی خالد بن ولید کی فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دماء يطلب من دم الروم فجئنا بذلك جڑے کوئی کمزور دل دے نا او ذرا دل تے ہاتھ رکھو اڑے ویسے کمزور دل بندہ میری تقریر سن بھی نہیں سکدا وہ کہہ ڈالو جی جا کے لمحہ تو پہ سکتا میری تقریر نہیں سن سکتا ہاں جی ڈاکٹر کہنے اچھا بھی نہیں کھانا مطلب دل میں کچھ ہو ہے ساڑھے تے جناب جگر پھٹ کے موٹا لبیک کہنا ہے وہ جڑا کہہ ڈالو جی لمحہ پیا وہ تو تقریر نہیں بندہ مرتا یار ہی نہیں جانا ہوں بھی کئی ہسپتال کسی کا دل چیرا جا رہا ہونا کسی کے نک نالیاں داخل کی جا رہی ہونا کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا کسی کی شوگر ہائی ہو رہی ہونی کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور دن رات کم کرے مر تو بھی جانا ہے کم از کم چج کا تو بندہ مرے انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں ایک گل اور صحابی خون تے حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت سے پہلے خون کی حرمت بیان کی سارے کسی صحابی نے کچھ نہیں پڑھے استغفر اللہ ہم کہاں خون پیتے ہیں یہ کیا بات کر دی ہم کہاں خون پیتے ہیں انہوں نے پتہ سی جڑا خالد بن ولید گل کرن لگے اس موقع تے گل یہی جچ گئی تو ساری سمجھا کرو اے سارے اتنے نیک لوگ نے سارے بارے تو تھی جو مرضی کرو یہ سانو منع کر سکتے ہیں گل غلط ہو یہ کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں پیر صاحب کیوں نہ بیٹھے اللہ رسول واسطے سب کچھ جیسے غلط ہوگی تو سانو فقیر روک دے یہ جان دین کس موقع پہ گل اتنی ہونی چاہیے کیوں جی ابئی بن کعب جیسے بندے اتنے موجود ہیں جنہوں نے حضور نے فرمایا ابئی میرا قرآن سنو عرض کی تھی حضور میں سنا فرمایا اللہ نے فرمایا ابئی نے قرآن سناؤ تو ابئی بن کعب کہنے لگا اللہ سمانی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ایڈے بڑے بڑے قاری معاذ بن جبل جیسے فقیہ اتنے موجود صحابہ ابو ہریرہ جیسے محدث موجود تھے کسی ایک نے بھی پیچھے استغفر اللہ نہیں پڑھی ہاں جی یعنی جعلی تقوی بندے کو اپنے آپ سوار نہیں کرنا چاہیے ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے زبان سے نام بھی باہر کیا جائے